میرا سوال یہ تھا کہ ایک دن آئے گا جب انشاءاللہ ہم جرمنی پہ جماعت احمدیہ غلبہ پا جائے گی، تو میرا سوال یہ تھا کہ اکثریت غلبہ نہیں پا جائے گی، جماعت احمدیہ کی اکثریت ہو جائے گی. جی بالکل، جماعت اکثریت جو جرمن قوم کی ہے وہ احمدی ہو جائے گی. جی بالکل. تو غلبے سے لوگ سمجھیں گے ہم پتہ نہیں کچھ سلفی بن کے جنگ کرنے لگے ہیں. چلو جی سر، میرا سوال یہ تھا کہ تو کون سے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ یہ ملک چلے گا؟ جمہوری نظام ہوگا. پولیٹیکل سسٹم تو وہی ہے جو پولیٹیکل پارٹیاں تو اصول بھی ہوں گی. خلافت نے تو باہر علیحدہ رہنا ہے ہر سیاسی نظام سے. نظریات ہوں گے، مینیفیسٹو ہوں گے، لیکن جب احمدی ہو جائیں گے تو ہر جو جماعت ہے یا سیاسی نظام جو ہے، ہو سکتا ہے ایک ہو یا دو ہو یا ایک ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے غالب امکان کے ہو، کیونکہ اس کی بنیاد تقویٰ پہ ہونی چاہیے. تقویٰ کو اس کام سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ ہے کہ ہر جو حکم اللہ تعالیٰ کا کہ اپنا جو تمہارا عہد ہے اور امانتیں ہیں اس کو، ان کا حق ادا کرو. اس امانت کا حق ادا کرنے والے جب ہوں گے، تقویٰ پر قائم رہنے والے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہمارے سامنے ہوں گے. جن کو لوگ زیادہ جانتے ہوں گے کہ امانت کا حق ادا کرنے والے، ان کے حق میں ووٹ دے دیں گے، وہ اوپر آ جائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی پولیٹیکل سسٹم، کوئی پارٹی نہ ہو، ایک مکس ہو، مختلف قسم کے لوگوں کی گیدرنگ ہو، انفرادی طور پہ یا آزاد امیدوار بھی کھڑے ہوتے ہیں نا. ہو سکتا ہے ایک زمانہ ہے ویسے امیدوار کھڑے ہوں، ایک حکومت بن جائے ان کی جو حکومتی نظام کو چلانے والی ہو. تو اصل چیز یہ ہے تقویٰ، امانت کا حق ادا کرنا، عہدوں کی پابندی کرنا. یہ چیزیں ہیں جن پہ حکومت کو بنیاد رکھنی ہوگی. عوام کی خدمت کرنا، سید القوم خادم ہوں پہ عمل کرنا ہیں. قوم کا جو سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے. اس پہ یہ چلیں گے تو ٹھیک ہے. اور جب اللہ کا خوف ہوگا تو ظاہر ہے انصاف قائم کرنا. اور پھر یہ ہے کہ جو انسانی نظام تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں دے دیا ہو، اس کے اوپر چلیں گے ظاہر ہے. جزاک اللہ. عدالتی نظام بھی دے دیا ہے، اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو، اپنے عزیزوں کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف. اس کا مطلب ہے کہ انصاف، ہر طرح کا انصاف، ایسا انصاف جو تمہیں کوئی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی، ہم اندر دشمنی ہوتی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ایک قوم بن کے رہنا ہوگا، رحماء بینہم کا حکم پہ عمل